بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داخلہ اہل حرم کوفہ دربار ابن زیاد۔ سید علی بن طاؤس علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن زیاد اپنے قصر میں بیٹھا اور اس نے عام دیا تاکہ سر امام اس بد انجام کے سامنے رکھا جائے۔ بس حرم شاہ با اطفال بے گناہ حاضر ہوئے۔ جناب زینب بحال پریشاں ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔ اس شکی نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ زینب دختر علی ابن ابی طالب ہیں۔ ابن زیاد ان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا اور تمہارے دعووں کو جھٹلا دیا۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ ذلیل ہوتا ہے فاسق اور جھوٹ بولتا ہے فاجر، اور وہ ہم نہیں غیر ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد بولا، اے زینب، تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اور تمہارے بھائی اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے جواب دیا، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت بزرگی عنایت کی اور ہر قسم کی نجاستوں کو دور رکھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا امر جمیل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جناب اہدیت نے درجہ اعلی شہادت ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ بس وہ اپنے مشاہد مقدسہ میں پہنچے اور ان قریب حق تعالیٰ تجھ کو اور ان کو مقابل محاسبہ میں حاضر کرے گا، اور اس وقت حجت و مخاصمت تیرے ساتھ ہوگا۔ اے پسر مر جانا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، دیکھنا کہ اس روز فتح و ظفر کون پاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ملعون یہ سن کر نہایت طیش میں آیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے قتل کا ارادہ کیا۔ عمرو بن حریث نے کہا، یہ عورت ہے اور عورت کے کلام پہ مواخذہ نہ کرنا چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا، حق سبحانہ تعالیٰ نے حسین اور تمہارے دوسرے سرکش اعضا کے قتل سے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک تو نے ہمارے بوڑھوں کو قتل کیا اور ہمارے بیخ و بنیاد اور شاخ و فروت قطع کر ڈالی۔ اگر اسی طرح تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے تو البتہ تو نے ٹھنڈک پائی۔ ابن زیاد نے یہ سن کر کہا، یہ عورت ادیبہ ہے، قسم ہے زندگی کی اس کا باپ بھی ادیب و شاعر تھا۔ حضرت زینب نے جواب دیا، عورت کو شاعری سے کیا سروکار؟ میں تعجب کرتی ہوں اس شخص پر جو اپنے اماموں کے قتل سے تسکین پائے اور خوش ہو، باوجود یہ کہ جانتا ہو کہ بروز قیامت وہ اس سے انتقام لیں گے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے کہا کہ حضرت کا سر مبارک اس ملعون کے روبرو رکھا گیا۔ وہ شکی دیکھتا تھا اور تبسم کرتا تھا، اور ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی جسے حضرت کے دندان مبارک پر مارتا تھا۔ زید بن ارقم جو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک تھے، اس ملعون کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ یہ حال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس لکڑی کو حسین کے لب و دندان سے اٹھا لے۔ قسم باوعدہ لا شریک، میں نے لبھائے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر اتنی بار دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر زید بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھ کو رلائے، آیا حق تعالیٰ کی فتح پر روتا ہے؟ واللہ اگر تو سٹھیایا ہوا بڈھا نہ ہوتا تو میں تجھ کو قتل کر دیتا۔ زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے، اور بروایت محمد ابن ابی طالب بصدائے بلند روتے باہر نکلے اور کہتے تھے، غلام آزاد کا مالک ہوا ہے۔ اے گروہ عرب، تم سب آج سے غلام ہو، کیونکہ فرزند فاطمہ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنایا تاکہ وہ تمہارے اچھوں کو قتل کرے اور بزرگوں کو غلام بنا دے۔ ذلت و خواری پر تم راضی ہوئے، دوری اور نفرین ہو اس شخص کے لیے جو خواری پر راضی ہو۔ سید ابن نما سے روایت ہے کہ پھر ابن زیاد حضرت سجاد علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، علی ابن الحسین علیہ السلام۔ ابن زیاد نے کہا، کیا علی ابن حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ حضرت نے فرمایا، میرا ایک بھائی علی تھا، لوگوں نے اس کو قتل کیا۔ اس نے کہا، بلکہ حق تعالیٰ نے اسے قتل کیا۔ حضرت نے یہ آیت پڑھی، یعنی حق تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو بوقت ان کی موت کے، اور جو نہیں مرتے بوقت خواب ان کی روح قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تیری بھی یہ مجال کہ مجھے جواب دیتا ہے؟ پھر ایک شکی سے کہا، اس کو لے جا کر قتل کرو۔ جب جناب زینب نے یہ سنا تو فرمایا، اے پسر زیاد، تو نے ہمارے مردوں میں سے کسی کو باقی نہ رکھا، اگر اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے بھی قتل کر۔ شیخ مفید اور ابن نما نے روایت کی ہے کہ اس وقت حضرت زینب نے اپنے دونوں ہاتھ سید سجاد کی گردن میں ڈال دیے اور کہا، اے ابن زیاد، اس قدر کچھ تو خون تجھ کو کافی نہیں ہے
یہ فرما کر گلے سے لپٹ گئیں، کہتی تھی اگر تو اس بیمار کو قتل کرتا ہے تو مجھے بھی قتل کر۔ ابن زیاد نے یہ دیکھ کر کہا قرابت کا بھی عجب حال ہوتا ہے، واللہ مجھ کو گمان ہوتا ہے کہ یہ عورت علی ابن حسین کے ساتھ اپنے قتل پر راضی ہے، چھوڑ دو اس کو کیونکہ یہ بیمار ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سید سجاد نے فرمایا اے ابن زیاد تم مجھے قتل سے ڈراتا ہے، نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور بزرگی ہمارے لیے شہادت ہے۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا کہ پہلوئے مسجد اعظم میں ایک خرابہ ہے، اس میں ان سب کو محفوظ کرو۔ اس وقت حضرت زینب نے کہا ہمارے پاس زنان عرب سے کوئی نہ آئے الا کنیز یا ام ولد، کیونکہ وہ بھی سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ سر مبارک کے حضرت کوچہ و بازار میں پھرایا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس مقام پر مصنف نے چند شعر کسی کے لکھے ہیں، ان کا مضمون یہ ہے کہ اس طرح فرزند علی و بطول نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا ہے اور مسلمان دیکھتے رہے اور سنتے رہے اور کوئی منع کرنے والا یا رنجیدہ ہونے والا نہ تھا۔ اے فرزند رسول، اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے اس حال میں دیکھے اور ناشنوا ہو وہ کان جو اس واقعے کو سنے اور غمگین نہ ہو، اور کوئی باغ و گلستان نہیں ہے جو آرزو تیری خوابگاہ ہونے کی نہ رکھتا ہو۔ جن آنکھوں کے واسطے تو خواب و آرام تھا تو نے ان کو بیدار کیا، اور جو آنکھیں تیرے ہوتے نہ سوتی تھی ان کو تو نے اپنے مرنے سے سلا دیا۔ سید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پھر ابن زیاد ممبر پر گیا اور بعد حمد و ثنائے الہی کہنے لگا شکر خدا کا حق تعالی نے حق ظاہر کیا اور امیر المومنین یزید اور اس کے تابعین کی مددگاری کی اور معاذ اللہ کذاب ابن کذاب کو قتل کیا، یہاں تک کہ وہ شکی کہنے پایا تھا کہ عبداللہ بن عفیف ازدی جو شیعہ خالص جناب امیر المومنین علیہ السلام اور اتقیاء سے تھے، ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور دوسری صفین میں جاتی رہی تھی، وہ ہمیشہ مسجد جامع میں تمام روزے مشغول نماز رہتے تھے۔ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اے پسر مرجانہ، کذاب ابن کذاب تو ہے اور جس نے تجھے عامل بنایا اور اس کا باپ ہے۔ اے دشمن خدا، پیغمبر زادوں کو تو قتل کرتا ہے، پھر ممبر پر ایسا بے ادبی کا کلام کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے یہ سن کر ابن زیاد غصے میں آیا اور کہا یہ کون ہے؟ عبداللہ نے کہا میں کہتا ہوں اے دشمن خدا، جس ذریت طاہرہ کو کہ حق تعالیٰ نے منزہ کیا ہے اس کو تو نے قتل کیا ہے، اس پر تو اپنے کو مسلمان جانتا ہے؟ وغوثہ کہاں ہیں اولاد مہاجرین اور انصار جو اس طاغی سے جس کو سید عالمیہ نے ملعون بن ملعون کہا ہے انتقام لیں؟ راوی کہتا ہے کہ وہ شکی یہ سن کر بہت تیش میں آیا، رگیں اس کی گردن کی پھول گئیں اور کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، لیکن اشراف قبیلہ ازد جو بنی امام عبداللہ تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور عبداللہ کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا کر دروازہ مسجد سے باہر کر دیا اور گھر تک پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ اس اندھے کو پکڑ لاؤ، خدا اس کے دل کو مانند چشم کور کر دے۔ یہ خبر جب عبداللہ کی قوم کو پہنچی تو سب جمع ہو گئے اور قبائل یمن نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یہ ماجرا ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس شقی نے قبیلہ مصر کو محمد بن اشعث کے ہمراہ روانہ کیا اور ان سب کے قتل کا حکم دے دیا۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ کے مکان پہ حرب شدید واقع ہوئی، یہاں تک کہ ایک جماعت عرب مقتول ہوئی اور ابن زیاد کے آدمی عبداللہ بن عفیف کے دروازے تک پہنچ گئے اور دروازہ توڑ ڈالا اور گھر میں داخل ہونا چاہا۔ دختر عبداللہ چلائی کہ بابا لوگ اندر آنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا خوف نہ کر، میری تلوار مجھ کو دے۔ لڑکی نے تلوار بوڑھے اور اندھے باپ کے حوالے کی، جس سے عبداللہ بن عفیف لوگوں کو اپنے سے دور کرنے لگے اور رجس پڑھنے لگے، اور بیٹی کہتی تھی اے بابا کاش میں مرد ہوتی تو تم سے ان ملائین کو دور کرتی اور قاتلان اطرت طاہرین سے لڑتی۔ غرض اشک کے مکان کے چاروں طرف پھرتے تھے مگر کوئی مجال نہ پاتے تھے، جس طرف سے آتے تھے عبداللہ کی بیٹی خبر کر دیتی تھی، یہاں تک کہ ان کو جمع ہو کر گھیر لیا۔ اس وقت وہ دختر مومنہ فریاد و زاری کرنے لگی کہ ہائے افسوس، میرے باپ کو گھیر لیا اور کوئی ناصر و معین ان کا نہیں ہے۔ عبداللہ کی جرت کا یہ عالم تھا کہ اس حال میں بھی تلوار کو چاروں طرف گھماتے تھے اور کہتے تھے اگر میری آنکھیں ہوتی تو عرصہ حیات تم پر تنگ کرتا۔ آخر ان کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب اس ملعون نے دیکھا تو کہا شکر خدا کا کہ اس نے تجھ کو رسوا کیا۔ عبداللہ نے کہا اے دشمن خدا، کس طرح تو نے مجھے ذلیل کیا؟ بخدا میری آنکھیں ہوتی تو عرصہ حیات تجھ پہ تنگ کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا
اے دشمن خدا تو عثمان بن عفان کے حق میں کیا کہتا ہے؟ کہا اے غلام بنی حلاج، اے ابن مرجانہ، تجھ کو عثمان سے کیا مطلب؟ اس نے جو کچھ بھی کیا حق تعالی اس کے درمیان اور اس کے قاتلین کے درمیان بادل و راستی حکم کرے گا۔ مجھ سے اپنا اور اپنے باپ کا، یزید اور اس کے باپ کا حال پوچھ۔ ابن زیاد نے کہا واللہ میں تجھ سے کچھ نہ پوچھوں گا یہاں تک کہ تو چاشنی مرگ چکھے۔ عبداللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں حق تعالیٰ سے تیری ولادت سے قبل خواہا تھا اور دعا کرتا تھا کہ بدترین خلق کے ہاتھ سے قتل ہوں۔ جب آنکھیں میری جاتی رہیں نا امید ہو گیا تھا، اور اب شکر کرتا ہوں کہ بعد نا امیدی جناب اہدیت نے شہادت کی سعادت عنایت کی اور دعا میری مستجاب ہوئی۔ ابن زیاد نے قتل کا حکم دیا، آخر وہ مرد صالح قتل کیا گیا اور بحکم ابن زیاد ان کا لاشا ایک خرابے میں دار پر لٹکا دیا گیا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جس وقت ویسا دلان ابن زیاد نے عبداللہ بن عفیف کو درباری میں گرفتار کر لیا تو انہوں نے اشراف ایست کو پکارا، 700 آدمی ان کے قبیلے کے جمع ہو کر چھڑا لے گئے۔ وقت شب عبداللہ کو ابن زیاد نے گھر سے پکڑ کر ہلاک کیا اور زمین شورا زان میں سولی دی۔ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے خبر شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کرام کی یزید کو لکھ بھیجی۔ جب ابن زیاد بدنہاد کا خط یزید پلید کے پاس پہنچا اور وہ اس کے مضمون سے مطلع ہوا تو جواب میں لکھا کہ سر شہدائے مات فالو اورات کے اس سمت کو روانہ کرے۔ ابن زیاد نے مغزر بن سالب حائزی کو طلب کیا اور سر شہداء اور مقدرات عصمت کو اس کے سپرد کیا۔ وہ بدکردار اہل بیت اطہار اور دختران سید ابرار کو مثل اسیران کفار سر کوچہ و بازار پھراتا ہوا روانہ ہوا۔ مفید علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے سر مبارک کے امام اور دیگر شہداء زجر بن قیس کے ہمراہ جانب شام روانہ کیے اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابو زبیان کے کچھ اہل کوفہ کے ہمراہ یزید کے پاس دمشق روانہ کیا۔ صاحب مناقب نے ابن ابی قبیل سے روایت کی ہے کہ جب حضرت کا سر مبارک شام لے گئے، پہلی منزل پر پہنچ کر مشغول شراب ہوئے، ناگاہ ایک ہاتھ ماں قلم آہنی کی دیوار سے نمودار ہوا۔ اس ہاتھ نے یہ چند سطریں خون سے لکھی، یعنی جس امت بد کردار نے حسین کو قتل کیا وہ بروز حساب اس کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی امید کیوں کر رکھ سکتی ہے۔ اہل حرم نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ کوفے سے شام تک کریا کریا کوچہ کوچہ تشہیر کیا گیا۔ لوگ خوشیاں مناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا، اور آل اطرت اطہار کو اذیت دیتے تھے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، شہزادی فاطمہ بنت الحسین اور شہزادی سکینہ بنت الحسین اور امام زین العابدین جگہ جگہ خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ یہ خارجی نہیں، نواسۂ رسول ہیں اور ہم آل رسول ہیں۔ تب لوگوں کو پتہ چلتا کہ شہید ہونے والا کون ہے، اور جن منازل کو اہل حرم نے طے کیا وہ یہ ہیں: تقریب، مشہد نقطہ، وادی نخلہ، موصل، ناصبین، عین الوردہ، رقہ، جوسق، دعوات، حلب، قنسرین، مارت النعمان، شیزر، کفر طالب، سیبور، حماس، بالبک۔ بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ جب شہر بالبک کے قریب پہنچے تو وہاں کے حاکم کو اطلاع دی، چنانچہ اس نے اپنے آدمی اسیران اہل بیت کے استقبال کو روانہ کیے۔ یہ لوگ 6 فرسخ شہر کے آگے اسیران اہل بیت سے ملے اور خوشیاں کرتے تھے۔ اس وقت حضرت ام کلثوم نے فرمایا، خداوند عالم تمہاری جمعیت کو ہلاک کرے اور ایسے شخص کو تم پر مسلط کرے جو تمہیں قتل کرے۔ اس وقت حضرت سید الساجدین ان ملائین کو دیکھ کر روئے اور اشعار مضمون پڑھے کہ مصائب و مکروہات زمانے کے کم نہیں ہوتے، کب تک ہم کش میں گرفتار رہیں گے، ہم کو شترانے برہنہ پر لیے جاتے ہیں، گویا ہم اسیران روم ہیں۔ اے قوم، تم اپنے پیغمبر سے منکر ہو گئے اور راہ نجات کو چھوڑ دیا۔ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب وہ اشقیا ماں سرحائے شہداء اور مقدرات عالیہ قریب دمشق پہنچے، حضرت ام کلثوم نزدیک شمر گئیں اور کہا، میری ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا، بیان کیجئے۔
فرمایا ہم کو شہر میں ایسی راہ سے لے جا کہ تماشائی کم ہو اور حکم دے کہ سرائے شہداء کو ہم سے علیحدہ لے چلے، کیونکہ تماشائیوں کے اژدہام سے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر شمر نے عذرائے کفر و عناد اس مخدومہ کے کہنے کے خلاف حکم دیا کہ سرائے شہداء قیدیوں کے ہمراہ لے جائے جائیں، اور سب کو ایسی راہ سے لے جایا گیا جہاں تماشائیوں کا بڑا اژدہام تھا۔ اسی حالت میں دروازہ دمشق تک پہنچے اور مسجد جامع کے دروازے پر کہ جس مقام پر قیدی کھڑے کیے جاتے تھے اہل حرم کو کھڑا کیا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔